ساؤتھ افریقہ کے اندر کیونکہ اس وقت انگریز حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے بالکل وہی فارمولہ آزمایا ساؤتھ افریقہ میں، لیکن دقت یہ پیش آ رہی تھی کہ ساؤتھ افریقہ میں صرف حبشی رہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے یہ فارمولہ اپنایا کہ انہوں نے انگریزوں نے اپنے ملک سے لا کر یہاں پر انگریز بسانا شروع کر دیے۔ جنوبی افریقہ میں جہاں کے سفید فام اقلیت نے اپنے سیاسی اقدار اور معاشی اتصال کے لیے اسے اختیار کیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سیاہ فام اور اکثریت کو کچل کر رکھا جائے اور اس کی معاشیت ترقی کو اس قدر روکا جائے کہ وہ ان کی شرائط پر کمزوری و معدنیات کی کانوں اور کھیتوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے وقتاً فوقتاً انہیں دھکیلنے کی پالیسیز پر عمل ہوتا رہا اور انہیں محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جاتا رہا۔ مراد یہ ہے کہ جب 1910 میں انگریزوں نے یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے نکلنے کا اعلان کیا تو انہوں نے حکومت اپنے ہی نسل کے لوگوں کو ہاتھوں میں منتقل کر دی، یعنی کہ سفید فام۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سیاہ فام تھے، جو کالی چمڑی تھی، وہ اپنے ہی ملک میں غلام بن کے رہ گئی، تو سفید فام انہیں کھیتوں، فیکٹریوں، کارخانوں میں کام کرنے کے لیے سیاہ فاموں کو رکھا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ پالیسیز اپنائی گئی بلکہ مثلاً 2013 کے لینڈ ایکٹ کے ذریعے بہت سے محفوظ علاقوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور وہاں سے سیاہ فاموں کو نکال دیا گیا، نئے محفوظ علاقے بنائے گئے اور کسی افریقی کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ ان علاقوں سے باہر کوئی زمین خریدے، یعنی کہ ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے سیاہ فام لوگوں کو اپنے ہی ملک کے اندر اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سیاہ چمڑی رکھتے تھے بنسبت کہ جو انگریز تھے جو وہاں پر حکومت کر رہے تھے انگلینڈ کی مدد سے۔ 2013 کا جو قانون تھا، اس قانون کے بعد انہیں مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا۔ 2013 کے قانون کے بعد یہ عملی طور پر شکل بنا دی گئی کہ سیاہ فام کوئی فیکٹری نہیں لگا سکتے، کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتے اور اس طرح کے مختلف قسم کے اداروں میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، وہ صرف کھیتی باڑی تک محدود رہیں گے۔ اس سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ جو ساؤتھ افریقن گورنمنٹ تھی، جو انگریزوں کی مدد سے چل رہی تھی، وہ مکمل طور پر چاہتی تھی کہ سیاہ فاموں کو غلامی کے سیاہ دور میں ہی دھکیلا جائے اور وہیں پر رکھا جائے۔ 2013 کا جو لینڈ ایکٹ ہے، یہ واضح مثال ہے ہمارے سامنے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ یہی ساؤتھ افریقہ میں ہوا، جب سیاہ فام پر مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو جب ان کی برداشت کرنے کی وقت حد سے بڑھ گئی تو تب انہیں مختلف قسم کے لیڈران نظر آئے، مختلف قسم کے لیڈران سامنے آئے جنہوں نے اپنی قوم کو لیڈ کرنا شروع کر دیا اور سفید فام سے سیاہ فاموں کو آزادی دلوانا شروع کر دی، جس میں نیلسن منڈیلا ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس تحریک کا آغاز 1973 میں ہوا۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود افریقی باشندوں میں اس استحصال کے خلاف مزاحمت کے رجحانات پیدا ہوئے، جس کا اظہار انہوں نے مظاہروں، تحریکوں کے ذریعے کیا اور نیلسن منڈیلا نے ان کی بھرپور مالی مدد، نہ صرف مالی مدد، جس حد تک وہ مدد کر سکتے تھے انہوں نے فراہم کی اور اپنی قوم کو لیڈ کرتے رہے۔ یہ مزاحمت 1960 کی دہائی کے بعد سے سب سے زیادہ شدت اختیار کر لی، جس نے حکومت کو مکمل طور پر ہلا کے رکھ دیا۔ ماہرین 1 سے 2 وجوہات دیتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات بنی کہ سفید فام کو اپنے ہونے کا احساس کیسے ہوا، اپنے حقوق کی بات کرنا، انہیں کیسے اپنے حقوق کے بارے میں سمجھ آیا۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جب سفید فاموں نے فیکٹریاں لگائی تو وہاں پر کام کرنے کے لیے وہ سفید فام کو رکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے سیاہ فاموں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جب سیاہ فام دیکھتے تو وہ سوچتے اور سمجھتے کہ یہ تو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، یہ تو خود مالک بنے بیٹھے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ہم تو ان کے آگے بالکل مزدور ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پاتے، یہ صرف ہمارا مالی لحاظ سے استحصال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ایک وجوہات ہیں کہ انڈسٹریز میں، کارخانوں میں، فیکٹریز میں انہیں ایک مزدوری کے درجے پر ہی رکھا جاتا تھا۔ دوسری یہ وجوہات ہیں کہ حکومت میں انہیں کوئی سیٹ دی نہیں گئی، حکومت میں انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ حالانکہ ساؤتھ افریقہ میں سیاہ فاموں کی تعداد اکثریت میں تھی، لیکن ان سب وجوہات کے مد نظر بھی انہیں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری وجوہات یہ تھی کہ حالانکہ ساؤتھ افریقی جو سیاہ فام تھے وہ اکثریت میں تھے
اور اکثریت میں ہونے کے باوجود ان کا کوئی حکومت میں حصہ نہیں تھا۔ تو ان دو وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاہ فاموں نے انگریزوں کے خلاف، سفید چمڑی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر آزادی حاصل کی نیلسن منڈیلا کی قیادت میں، اور پھر نیلسن منڈیلا نے 1994 میں حکومت میں آئے اور قانون میں امپلیمنٹ کیا اور سیاہ فاموں کو برابری کے حقوق دیے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے قوانین کی وجہ سے آج ساؤتھ افریقہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ دنیا کے مختلف اور بڑے گروہوں میں، بڑے گروپس میں ان کا شمار ہوتا ہے، برکس جس میں انڈیا، ساؤتھ افریقہ، چائنا اور برازیل جیسے ممالک ہیں، اس میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے۔ یعنی کہ ایسے ممالک کے ساتھ مل کے وہ اپنے علاقے کو مزید فوقیت دے رہا ہے اور ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ جو آج کی ڈاکومنٹری ہم نے بنائی ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ساؤتھ افریقہ نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور نیلسن منڈیلا نے کس طرح اپنے سیاہ فام لوگوں کی پہچان کو منوایا، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ عالمی سطح پر۔ اس وجہ سے ساؤتھ افریقہ کا وہ ممالک ہے کہ جو تمام افریقی ممالک سے اوسطاً بہتر ہے اور ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، صرف نیلسن منڈیلا اور ان جیسے لیڈران کی پالیسیز کی وجہ سے۔ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آسٹریلیا کے اندر داخل ہوئے انگریز، فرانس کے لوگ، انگلینڈ کے لوگ، تو انہوں نے مقامی لوگوں کا بالکل خاتمہ کر دیا اور ان کا قتل عام کر دیا، اور جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں وہاں پر مقامی جو آسٹریلین تھے، جو 200-300 سال پہلے سے رہ رہے تھے، وہ ہمیں ملنا ناپائید ہیں۔ اور اس لیے کیونکہ جو ابھی لوگ رہ رہے ہیں آسٹریلیا میں، وہ تو فرانس سے آئے ہوئے ہیں، وہ تو یورپ سے آئے ہوئے ہیں، وہ تو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور مقامی لوگوں کا تو ویسٹ نے بالکل خاتمہ کر دیا۔ ان کی تعداد کا اگر موازنہ کیا جائے تو ماہرین کے مطابق آج بھی ان کی تعداد 10 سے 15 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا قتل عام کیا تھا ویسٹ نے، یہ ہم جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آسٹریلیا کو۔ دیکھتے رہیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو، سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔